بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام اور عزیز دوستو، شیعہ انڈین چینل کے پروگرام ملاقات امام زمان علیہ السلام میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہر ہفتے ایک ایسا واقعہ جس میں ملاقات امام زمان یا امام زمان سے ملاقات کا شرف کچھ لوگوں کو حاصل ہوا، وہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہماری معرفت امام بڑھ سکے، ہم اپنے امام کو زیادہ جان سکیں۔ تو چلیے آج کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کتاب پرواز روح اور ملاقات امام زمان علیہ السلام دونوں میں موجود ہے۔ راوی جو خود عالم دین ہیں وہ اپنے والد مرحوم سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مرحوم آقائے حاج سید رضا ابطحی نے اس واقعے کو کئی مرتبہ نقل کیا، میں نے اور ان کے دوستوں نے اسے کئی بار سنا تھا۔ وہ فرماتے تھے، کون؟ آقا حاج سید رضا ابطحی، ان کے بارے میں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں 15 سال کا نوجوان تھا کہ میرے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مجھ سے ایک بڑی بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ مشہد کے اطراف میں ایک سرد جگہ بنام معیون بالا وہاں رہتی تھی۔ مشہد مقدس کا موسم گرما تھا، آب و ہوا گرم ہو گئی تھی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ معیون بالا جائیں۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے لیے بس وغیرہ نہیں تھی۔ 3 گدھے کرائے پر لیے، ایک پر والدہ معظمہ کو اور دوسرے پر چھوٹی بہن کو سوار کیا، تیسرے پر سامان وغیرہ رکھا، اور اگر کسی وقت میں خود تھک جاتا تو سوار ہو جاتا تھا۔ ان گدھوں کا مالک بہت بے ادب تھا، وہ بھی پیدل ہمراہ تھا۔ تقریباً 3 کلومیٹر ابھی معیون بالا کی نہر دور تھی کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور ہم آگے چلتے رہے۔ اس نے دور سے آواز دی کہ معیون کی طرف، نیچے کی طرف آؤ۔ ہم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنے راستے پر چلتے رہے، اس لیے کہ ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم نے معیون بالا جانا ہے۔ جب معیون کی پہلی نہر کے پاس پہنچے کہ ابھی معیون بالا تقریباً 3 کلومیٹر باقی تھی، درختوں کے جھنڈ کے نیچے نہر میں راستہ تھا۔ ابھی ہم وہاں تک پہنچے ہی تھے کہ اس نے بہت زحمت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم تک پہنچایا اور گدھوں کو آگے سے پکڑ لیا، ہمیں نیچے اتار دیا۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ اس نے گدھوں کو ایک طرف باندھ دیا اور کہا، اس جگہ ابھی اسی وقت باقی کرایہ ادا کرو اور آگے پیدل چلے جاؤ۔ میری والدہ نے جس قدر منت سماجت کی کہ ہم کو معیون بالا پہنچا دیں، جتنی رقم مزید کہے گا ہم ادا کریں گے، لیکن وہ نہ مانا، اور شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ رات کی تاریکی چھا جائے۔ چونکہ ایک عورت اور ایک جوان لڑکی ہمراہ تھی، وہ کوئی برا کام کرے۔ میری ماں بھی اس بات کو سمجھ چکی تھی، اس لیے بہت زیادہ وہ پریشان تھی۔ تاریکی چھا چکی تھی، درختوں کے جھنڈ کے نیچے آنکھ کو آنکھ نظر نہیں آتی تھی۔ میری والدہ اس قدر مضطرب تھی کہ مجھے اور میری بہن کو وہ ڈنڈے مارتی تھیں اور فرماتی تھیں، مگر تم سید نہیں ہو، اپنی جد امجد کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم گریہ بھی کرتے اور فریاد کرتے تھے، یا جدہ۔ اچانک نہر کے نیچے کی طرف سے ایک سید بلند قد و قامت والا نمودار ہوا۔ اس تاریکی میں اس کی تمام خصوصیات، رنگ و لباس بھی دکھ رہے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سبز عمامہ تھا، قبا لمبی سی زیب تن کی ہوئی تھی،
ہم سے سوال کیے بغیر اس جوان کی طرف منہ کر کے کہا، بے ادب و بے حیا، تو نے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو اس نہر میں مضطرب اور سرگردان کیا ہے، حالانکہ وہ آقا ظاہری طور پر ہم میں سعادت کی کوئی علامت نہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں جانتے بھی نہ تھے، بظاہر ہم میں سعادت کی کوئی نشانی بھی نہ تھی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بے ادب نوجوان معیون میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور تمام لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا۔ اس نے کوئی لفظ کہے بغیر فرار اختیار کیا۔ آقا سید نے بھی اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا، اسے حکم دیا، جاؤ اپنے گدھوں کو لاؤ اور انہیں سوار کر کے منزل مقصود پر پہنچاؤ۔ اس نے اطاعت کی اور خاموشی اختیار کی۔ میری ماں نے کہا، آقا جان اگر آپ چلے گئے تو یہ پھر ہمیں اذیت دے گا۔ آقا نے فرمایا، آپ کی منزل مقصود تک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آقا جان سارے راستے میں ہمارے ساتھ رہے اور ہم اس بات سے غافل تھے کہ رات ہے، ہم دن کی طرح اپنا راستہ دیکھ رہے تھے۔ ہماری بہن کا مکان ایسی جگہ پر تھا جہاں نزدیک کوئی درخت یا مکانات وغیرہ نہیں تھے، ارد گرد خالی جگہ تھی۔ جس وقت آقا جان ہمیں منزل مقصود پر پہنچا چکے، ہم سے پوچھا کہ پہنچ گئے ہو؟ ہم نے کہا، جی آقا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میری ماں کو یقین ہو گیا کہ وہ آقا جان حضرت بقیت اللہ علیہ السلام تھے۔ میری ماں نے فرمایا، آقا جان کو گھر میں تشریف لانے کی دعوت دیں تاکہ آقا آرام فرمائیں۔ میں نے عرض کیا، آقا جان نہیں ہیں، رات تاریک ہے۔ بہت فریاد کی آقا جان، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ نہر میں اس رات کی تاریکی کے باوجود کس طرح انہیں تمام خصوصیات کے ساتھ دیکھتے تھے، وہ کس طرح سعادت ذریت پیغمبر ہونے سے آگاہ ہوئے، ہمارے واقعے سے کسی طرح آگاہی حاصل کی اور کیوں ہمیں فوراً چھوڑ دیا اور ان کا کوئی اثر و علامت باقی نہیں ہے۔ میرے والد بزرگوار اس واقعے کو نقل کرنے کا غالباً مقصد یہ تھا کہ اپنے لیے سید ہونے کا ثبوت مہیا کریں، اس لیے کہ آقا جان نے اس نوجوان کو فرمایا، اے بے اصل انسان، تو نے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہر میں مضطرب اور سرگردان کیا ہے۔ میرے ماں باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ آقا جان حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا تھے۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے ہماری پریشانیوں میں آقا امام ہماری مدد کرتے ہیں۔ یقینی طور پر وہ آقا امام ہی تھے جو ان شخص کو اچھی طرح جانتے تھے، بخوبی اس سے واقف تھے، اور ان کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ وہ گدھے والا خاموشی سے ان لوگوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، جس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور سچے دل سے آقا امام کو، اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی بار ہی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتا، تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو ہمارا امام، ہمارے وقت کے امام ایسے ہیں، وہ ہمیں اتنا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دکھانا ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ مومنین کرام، آپ نے بارہا حدیثوں میں، مجلسوں میں، حدیثوں میں سنا ہے کہ ہماری عبادتیں اس وقت تک قابل قبول نہیں
جب تک کہ ہم معرفت امام نہ رکھیں۔ آقا امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم نبی کو پہچان سکیں، نبی کو پہچان سکیں تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں۔ تو ضرور کوشش کیجئے کہ جتنی زیادہ ہو سکے اپنے امام کی معلومات حاصل کرتے رہیں، ان کے بارے میں پڑھتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ شب جمعہ ہے یہ، انہیں زیادہ سے زیادہ یاد کریں، امام کے لیے صدقہ نکالیں، روز جمعہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، اور کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد 11 بار قل هو اللہ پڑھ کر آقا امام علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کے متعلق ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ہماری کوئی اس میں غلطی ہوئی، ہم سے کچھ خطا ہے تو اس سے بھی آگاہ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں سے شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کو بتائیے، اور آقا امام سے جب دعا کریں تو ہمارے لیے ضرور دعا کریں تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کے خدمت کرتے رہیں۔ بس اب اجازت دیجئے، شکریہ، خدا حافظ، التماس